آج ہم قرآن کی تفسیر کے ایک حصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آیت 39 اور اس سے جڑے کچھ نکات، جی جیسے نافرمانی کا انجام کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر ایک خاص بحث۔ بالکل، اور قرآن کے انداز تخاطب میں تبدیلی کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، تو مقصد ان سب پہلوؤں کو ذرا گہرائی میں دیکھنا ہے۔ آئیے آیت کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی، یہ آیت بالکل واضح ہے، مطلب جو لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے، اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام دائمی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے۔ تفسیر میں بھی یہی ہے کہ نہ وہاں سے نکلنا ہے نہ موت آنی ہے۔ اور مفسر نے اسی قصے یعنی حضرت آدم والے واقعے سے 3 باتیں نکالی ہیں۔ اچھا، کون سی 3 باتیں؟ ایک تو یہ کہ جنت موجود ہے، دوسری وہ اوپر بلندی پر ہے، اور تیسری کہ کافروں کا عذاب ہمیشہ کا ہے۔ اچھا، یہ تیسری بات تو آیت سے براہ راست واضح ہے، لیکن یہاں ایک اور ذرا نازک سا معاملہ بھی آتا ہے نا؟ جی تفسیر میں ذکر ہے کہ کچھ گروہ جیسے وہ حشویہ کہلاتے تھے، جی جی، جو ظاہری معنی پر زیادہ زور دیتے تھے۔ ہاں، تو انہوں نے حضرت آدم کے اسی واقعے کو لے کر انبیاء کی عصمت پر، مطلب ان کے گناہوں سے پاک ہونے پر سوال اٹھایا تھا۔ بالکل، یہ بہت اہم بحث رہی ہے، اور علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، مطلب کئی زاویوں سے اس کو دیکھا ہے۔ مثلاً ایک تو یہ کہ یہ واقعہ پیش کب آیا؟ کیا اس وقت حضرت آدم نبی بن چکے تھے؟ اگر یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے تو پھر عصمت نبوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی بالکل۔ پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو ممانعت تھی درخت کے بارے میں، اس کی نوعیت کیا تھی؟ کیا وہ بالکل حرام والی ممانعت تھی یا تنزیہی تھی؟ تنزیہی سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی کوئی کام ناپسندیدہ تو ہو مگر سخت حرام نہ ہو، یوں سمجھیں کہ افضل کو چھوڑ کر کمتر چیز کو اختیار کر لینا۔ اچھا، تو شاید غلطی اتنی سنگین نہ ہو جتنی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ وہ بھول جانے والا ہے۔ ہاں، قرآن میں بھی تو ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ بالکل، پس آدم بھول گیا اور ہم نے اس میں پختہ ارادہ نہ پایا۔ تفسیر میں اس کی وجہ وہ شیطان کا بہکانا، قسمیں کھانا بتایا گیا ہے، جس سے طبیعت مائل ہوئی۔ جی، مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے رکے رہے، پھر کسی وجہ سے وہ بھول غالب آ گئی اور کھا لیا۔ لیکن یہاں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اگر بھول تھی تو پھر عتاب کیوں؟ جنت سے نکلنا پڑا۔ اچھا سوال ہے، اس کی بھی وضاحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عتاب براہ راست بھول پر نہیں تھا، بلکہ شاید ان اسباب پر تھا جن سے بھول واقع ہوئی، مطلب احتیاط میں کمی۔ یا شاید انبیاء کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ جی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی بھول چوک کا معاملہ امت جیسا نہیں، یا یہ کہ بھول چوک کی مکمل معافی شاید امت محمدیہ کے لیے خاص ہے۔ اچھا، کئی پہلو ہیں۔ ایک چوتھا جواب اجتہادی خطا کا بھی دیا جاتا ہے، وہ کیسے؟ یعنی انہوں نے حکم کو سمجھنے میں شاید کچھ فرق کیا ہو۔ مثلاً ہاذہ شجرہ یعنی اس درخت سے صرف ایک خاص درخت مراد لیا ہو اور اسی قسم کے کسی دوسرے درخت سے کھا لیا ہو، جبکہ منع پوری قسم سے ہو۔ او اچھا، تو اس صورت میں جنت سے نکلنا سزا نہیں؟ سزا نہیں، بلکہ سبب کا نتیجہ۔ جیسے کوئی غلطی سے زہر کھا لے تو اثر تو ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان وضاحتوں کی روشنی میں یہ واقعہ انبیاء کی عصمت کے خلاف نہیں جاتا۔ جی، مفسر کا مدعا یہی ہے کہ یہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے کی بات۔ اب تفسیر میں ایک اور تبدیلی کا ذکر ہے، خطاب میں تبدیلی۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ یہاں تک تو جیسے بات سب انسانوں سے ہو رہی تھی۔ بالکل۔ اب مفسر کہتے ہیں کہ یہاں سے قرآن کا رخ خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ وجہ یہ کہ یہ سورت مدنی ہے، اور مدینہ میں اس وقت بنی اسرائیل کافی تعداد میں تھے، با اثر بھی تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، پچھلی کتابوں کو جاننے والے۔ جی، تو حکمت یہ تھی کہ پہلے انہیں دعوت دی جائے، کیونکہ اگر وہ لوگ حق مان لیتے جو پہلے سے آسمانی تعلیمات سے واقف تھے تو دوسروں کے لیے جو زیادہ تر امی تھے ماننا آسان ہو جاتا۔ بالکل، ان کی پیروی میں آسانی ہوتی۔ تو گویا مدینہ کے حالات اور وہاں کے مخاطبین نے سورۃ البقرہ کے اس حصے کے انداز کو متعین کیا۔ جی بالکل، سیاق و سباق بہت اہم ہے۔
یہ تو واقعی بڑی اہم بات ہے کہ کلام کو اس کے پس منظر میں سمجھا جائے۔ یقیناً۔ تو آج ہم نے اس تفسیر کی مدد سے چند اہم باتیں سمجھیں: اللہ کی نافرمانی کا انجام، حضرت آدم کے واقعے سے متعلق وہ پیچیدہ علمی بحث اور اس کی وضاحتیں، اور قرآن کے خطاب کا انداز کیسے حالات اور مخاطبین کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ جی یہاں اصل غور طلب بات یہی نکلتی ہے کہ کسی بھی کلام، خاص طور پر کلام الہی کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق جاننا کتنا ضروری ہے۔ کن حالات میں کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے، جی، اور یہ چیز ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم دیگر الہامی پیغامات کو یا اہم تاریخی تحریروں کو بھی ان کے اصل مخاطب، زمانے اور ماحول کی روشنی میں دیکھیں تو ہماری سمجھ پر، ہمارے نتائج پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔